الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے امریکہ اور ایران کے ہونے والے مذاکرات اور پاکستان کی میزبانی اور دیگر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جمشید خان صاحب ہیں، رہنما مسلم لیگ نون، عتیق ملک صاحب ہیں تجزیہ کار، اور ان کے ساتھ مرزا عاصم بیگ صاحب ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ مرزا عاصم بیگ صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو امریکہ اور ایران کے پاکستان میں مذاکرات ہوئے اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا کہتی ہیں؟ سر، پاکستان تحریک انصاف نے دیکھیں اسی ایونٹ کے حوالے سے اپنا 9 اپریل کا جو جلسہ تھا، جو 2022 میں ہماری الیکٹیبل گورنمنٹ گھر بھیجی گئی تھی، اس کے حوالے سے میسو ہمارا پروٹیسٹ تھا، وہ ہم نے منسوخ کیا۔ عمران خان صاحب نے ہدایت دی پارٹی کو کہ آپ منسوخ کریں، چونکہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اسلام آباد میں۔ تو بہرحال ہم نے وہ اس کا پارٹی نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی خیر مقدم کرتی ہے۔ دیکھیں، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہم ڈے فرسٹ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاک کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل جو ہے نا ٹیبل کے اوپر کیا جائے۔ لیکن مطلب اس میں ایران کی تو آپ دیکھیں صورتحال اس میں کاوش رہی ہے، لیکن یہ ایک دن کا معاملہ تو نہیں تھا۔ پچھلے 47 سالوں سے اس کے اوپر جنگ مسلط تھی، ایک عداوت موجود ہے، مطلب ان کی آپس میں دشمنی موجود ہے، اور ڈے 1 کے لیے یا 1 ویک تک تو نہیں محدود تھی، پھر اس کے اوپر جاریت ہوئی۔ اور جاریت بھی دیکھیں، امریکہ نے جو سپر پاور ہے اس وقت دنیا کا، اس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک بے بنیاد قسم کی، جس کی کوئی نہ حکمت عملی تھی اس جنگ کی، تو جنگ میں کودنے کے بعد وہ حکمت عملی کا راستہ تلاش کرتے رہے۔ تو بہرحال اس میں آپ ایشیا کا دیکھیں، یورپ کا دیکھیں، تجارت اب وہاں پہ محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ لوگوں یہ ان ممالک کے درمیان اب غربت بڑھ رہی ہے، ذرائع آمد و رفت جو ہے وہ محدود ہونا شروع ہو گئے، لاک ڈاؤن لگنا شروع ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک واحد ملک تھا، لیکن میں جہاں جنگ لڑی جا رہی تھی وہاں پیٹرول نہیں مہنگا ہوا، مارکیٹس نہیں بند ہوئی، مہنگائی نہیں بڑھی، لیکن صرف پاکستان میں اور مطلب راتوں رات پیٹرول جو ہے وہ مطلب اس میں 40%، 52% اس میں جو ہے نا وہ اضافہ کر دیا گیا۔ تو پاکستان عوام نے اس چیز کا ادراک کو، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے خاموشی کا مظاہرہ کیا۔ جی، ہم نے بھی بطور ایک سیاسی جماعت، چونکہ ایک ہمارا بہت بڑا ایونٹ تھا، ہم نے وہ جلسہ منسوخ کیا، اور ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کے ناطے، چونکہ ہم اس سے نازک معاملات کو سمجھتے ہیں، اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب آج آپ دیکھیں کہ مطلب 19 اپریل کے لیے پھر ہم نے یہ جلسہ جب کینسل کیا، تو خیبر پختونخوا کی جو ہماری پارٹی رہنما ہیں، وہاں کی جو حکومت ہے، انہوں نے مردان میں جلسے کا اعلان کیا ہے جی، پاکستان تحریک انصاف نے، اور اس ناجائز حکومت کی مہنگائی کے خلاف، پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھی ہیں، جو مہنگائی بڑھی ہے بیک وقت خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، سر اس حوالے سے جو ہے تو بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے، اور مطلب کر رہے ہیں، اور اپوزیشن کا جو ہمارا جو بنتا ہے کردار وہ ادا کرتے رہیں گے، حکومت کے اوپر سوالیہ نشان اٹھاتے رہیں گے کہ آپ نے قدغنیں کہاں لگائیں، کیسے معاملات طے کیے۔ میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ان کا جو میگا سکینڈل ہے سندھ کے اندر، جو ورلڈ بینک نے جو ہے نا، ورلڈ بینک نے اس کو اشکار کیا ہے، 5 ارب کا جو ٹکا لگایا ہے۔ سندھ سولر انرجی پروگرام ہے، روشن سندھ تھا، اور اس میں مبینہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کی گئی ہے، جبکہ الیکشن سے قبل یہی سیاسی جماعت جو اس وقت سندھ میں برجمان اقتدار ہے، اور بلاول بھٹو صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو، عوام کو کہتے رہے کہ الیکشن سے قبل کے 300 یونٹ جو ہے ہم سندھ کی عوام کو فری دیں گے، سولر لگا کے دیں گے۔ اسی سولر کے اندر انہوں نے میگا کرپشن کی، 5 ارب روپے کا ٹیکا لگا دیا گیا، یہ انہوں نے آشکار کیا ہے ورلڈ بینک والوں نے۔ اسی کے ساتھ اگر ملتے جلتے آپ دیکھیں، میں حیران ہوں، چونکہ دیکھیں ہم کنسٹرکٹیو وے میں تنقید کرتے ہیں، کہ تنقید بڑی تنقید نہیں ہے۔ یہ عتیق صاحب، ملک صاحب، عتیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، اس چیز کا برملا اظہار کریں گے۔ مطلب جب الیکشن ہوا ملک میں، اور الیکشن سے قبل مطلق لان اور مقتدر شخصیات جو ہیں برملا کہتی رہیں کہ ہم 1 سال میں ملک کی معیشت کو درست ٹریک پہ لے کے آئیں گے، ملک کی معیشت کو کھڑا کر دیں گے، ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا، تو مقتدرہ کی جانب سے ڈیڈ لائن دی گئی ایک سال کے اندر۔ اب اربوں جو ڈالر آنے تھے، ہم وہ پوچھتے ہیں کہ SIFC کے تحت اس کا رزلٹ کیا نکلا، عوام کو کیا فائدہ ہوا، ملک پاکستان، خداداد پاکستان کے اندر حکومت پاکستان نے وہ کیا کردار ادا کیا۔ اب IMF جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 500 ارب روپے کا کرپشن کا انکشاف کیا ہے انہوں نے۔ اس کے اوپر آپ حکومت وقت کے جو نمائندے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ان سے آپ سوال لیں،
اور مطلب ہم کوئی جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے جی، اس کو سیاسی مقدمات کے اندر انہوں نے قائم کر کے پچھلے اب 981 دن ہو گئے ہیں، سیاسی بنیاد اور مخاصمت پر یہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں جو ناجائز ہیں، ناجائز حراست میں رکھا گیا ہوا ہے اور قید تنہائی میں رکھا گیا ہوا ہے، آنکھ کی جو اس کی بنائی ہے وہ چلی گئی ہے، فیملی اور فرینڈز اور لائرز ان کی رپورٹ مانگ رہے ہیں، وہ رپورٹ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ مرزا آج صاحب فیملی میں کا اس پہ ڈے بھی ہے بات کرتا ہوں، میں ذرا جی عتیق ملک صاحب کی طرف جانا۔ جی جی سر جی 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 عتیق ملک صاحب، پاکستان میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوئے، پوری دنیا کی میڈیا جو اسلام آباد کو دیکھ رہی تھی، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اس وقت اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے پاکستان کو ثالثی کا رول دیا، اور دیکھا جائے تو بہت طویل عرصے کے بعد امریکہ کا وقت آیا اور ایران کا وقت آیا۔ دیکھیں یہ تو ایک پرانی جنگ تھی، جنگ کس مقصد کے لیے شروع ہوئی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ثالثی ہے، اگر دو فریقین میں آپس میں کوئی پیچ اپ کی صورت بناتے ہیں یا دو ملکوں کی جنگ بندی کی صورت بناتے ہیں تو آپ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے پرانے 47 ایئر سے آپس میں ان کے معاملات چل رہے ہیں کہ آپ پہلے ہی مذاکرات میں کمپلیٹ ہو جائے۔ دیکھیں مطالبات ہوتے ہیں، بالکل ایران کے اپنے مطالبات ہیں، امریکہ کے اپنے مطالبات ہیں، گو کہ یہ مذاکرات ان دونوں کے شروع آج سے تقریباً 40 ڈیز پہلے بھی شروع ہوئے تھے ان کے، لیکن امریکہ نے جرحیت کا مظاہرہ کیا، اٹیک کیا۔ اٹیک کرنے کے بعد انہوں نے یہی سمجھا کہ ہمارے مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت میں تو ضرور کہتا ہوں کہ ایک ثالثی کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم جو سینٹر میں بیٹھے ہیں جی جی دونوں فریقین کو دیکھنا چاہیے، اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ دیکھیں اس وقت مظلوم ایران ہے، جی جی ایران نے پہل نہیں کی، ایران اپنی سرزمین پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، پہل کی امریکہ نے کی، اسرائیل نے کی۔ آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے مذاکرات کے دوران اٹیک کیا تو مطالبات اس وقت بھی یہی تھے۔ دیکھیں اس وقت بھی امریکہ کے مطالبات یہی تھے کہ جو چیزیں ہیں اس پہ آپ نے، ویسے بھی ایران پہلے پابندیاں 45 ایئر سے پابندیوں میں ہیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ جن مذاکرات ابھی ہو رہے ہیں وہ جنگ سے پہلے یہی مذاکرات ہو رہے تھے، یہی مطالبات تھے امریکہ کے، اور اسی کو مد نظر رکھ کے آج پھر جنگ ہوئی ہے۔ جنگ ہونے کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ ابھی دیکھا جائے تو مطالبات ان کے جو آئے ہیں، پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے، جو رول ادا کیا ہے، اس میں دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر یہ مطالبات ایران پورے کرتا تو پھر جنگ کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ اگر امریکہ نے جو کہا تھا وہ ایران ایکسیپٹ کر لیتا تو اتنا نقصان، خربوں کا نقصان، جانی نقصان، سپریم لیڈر، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر تباہ و برباد ہونے کے بعد ایران کے بھی رائٹس بنتے ہیں۔ اب ان دونوں کا یہی حل ہے، جہاں تک امریکہ چاہتا ہے جنگ بندی ہو، ایران چاہتا ہے جنگ بندی ہو، لیکن اس کو بھی راستہ سینٹر والا نکالنا چاہیے۔ ہمیشہ ثالثی کا کردار یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو عزت دی، ہمارے چیف صاحب کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو، تو اس کا وہ رول ادا بھی کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو مطالبات ہیں اس میں سے کچھ مانے جاتے ہیں، کچھ نہیں مانے جاتے ہیں، تب جا کے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ جو مطالبات ہیں سارے ان کے ہو جائے یا ان کے وہ ہو جائے، امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ تو 2002 سے دیکھ لیں آپ، یمن میں اٹیک کیا، پہلے افغانستان میں کیا، افغانستان کے بعد افغانستان میں انہوں نے اپنے اڈے بنائے، بیسز بنائے، بیس بنانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگلا نیکسٹ کھیل کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یمن کو اٹیک کیا، 2002 میں کیا،
اور 2002 میں انہوں نے میجر اٹیک کیا تھا. پھر دوسری بار اوباما آیا 2012 میں, دوسرا اٹیک ہوا. تیسری بار 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانیہ نے مل کے کیا. آپ یہ دیکھیں نا, 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, بڑا اٹیک کیا, میرے خیال میں 156 میزائل وہاں پہ ڈالے. اس کے بعد 2024 میں اور 2025 میں اٹیک ہوا. اٹیک ہوا. آپ مجھے یہ بتائیں, جہاں پہ وہ اٹیک کر رہا ہے آگے سے اس کو پراپر طریقے سے جواب نہیں مل رہا, وہاں پہ تو کبھی جنگ بندی کا خیال نہیں آیا. آپ لبنان کو دیکھ لیں, لبنان بھی حصہ تھا جنگ بندی کا. آپ غزہ کو دیکھ لیں, جنگ بندی کا حصہ تھا. آپ یہ صرف یہ دیکھ لیں کہ امریکہ کیا کھیل کھیل رہا ہے کہ آپ جہاں سے ایکشن کا ریئیکشن ہو وہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جہاں پہ ایکشن کا ریئیکشن نہ ہو وہاں پہ نام بھی نہیں لیا جا رہا ہے. وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاں تک ٹرمپ صاحب کی بات ہے, وہ تو ایک دن ان کے کچھ بیان ہوتا ہے, نیکسٹ کچھ ہوتا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری میڈیا جھوٹ پھیلا رہی ہے, ہم نے جنگ جیت چکے ہیں. جب آپ جنگ جیت چکے ہیں تو پھر مذاکرات کس بات کے ہیں؟ پہلی بات تو یہ آ رہی ہے. دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ آپ جب مذاکرات کمپلیٹ نہیں ہو رہے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جھوٹ پھیلا رہی ہے. آپ جنگ جیت چکے ہیں, ہم نے ایران کو تباہ کر دیا, ہم نے ان کی نیوی کو ختم کر دیا, ہم نے ان کی ٹیکنالوجی جتنی تھی ایٹمی پاور سب ختم کر چکے ہیں. تو پھر تو میرے خیال میں اس چیز کو آگے نہیں کرنا. جمشید صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جمشید صاحب بہت شکریہ. ایک تو مرزا صاحب جو فرما رہے تھے ان چیزوں کا جواب دیں. دوسرا جو ہمارے یہ پاکستان میں مذاکرات ہوئے امریکہ اور ایران کے درمیان, ان کو کچھ لوگ ناکام کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کامیاب ہے, کیونکہ فرسٹ ٹیبل ٹاک تھی, اس میں کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی تھی, ابھی باقی تھی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دستگیر صاحب, سب سے پہلی بات جو ایک غلطی بنتی ہے نا کچھ, وہ کچھ اینکر پرسن ہیں جو تجزیہ کار ہیں, ان سے کچھ بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں. کچھ ایسا انہوں نے ان مذاکرات کا ماحول ایسا عوام کے سامنے پیش کر دیا, عوام کو اتنی زیادہ امیدیں لگا دیں کہ وہ سوچ رہے تھے کہ رات دیر ہو گئی ہے, اب ہم سو جاتے ہیں, صبح اٹھیں گے تو ہریالی ہوگی, خوشحالی ہوگی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, پیٹرول 150 روپیہ لیٹر ہو جائے گا, یہ جو دیا گیا نا. لیکن بیہائنڈ آپ نہیں دیکھ رہے کہ 47 ایئر کے بعد ایران اور امریکہ کوئی ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھے. جی یعنی 50-47 سال کوئی کتنے بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ڈائریکٹ ٹاکس نہیں ہوئی. اور اس میں جو دستگیر صاحب پاکستان کا کردار ہونا چاہیے تھا نا, جو بین الاقوامی میڈیا ہے, جو جاپان, آسٹریلیا, امریکہ, برطانیہ, وہ ہر اس چیز پہ وہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک سپر پاور کو اور ایران کو جو کسی کے قابو میں آنے والا نہیں تھا, انہوں نے بٹھا دیا ہے. پی ٹی آئی کا میڈیا کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہہ رہے تھے کہ ایران خام خواہ ان کو کوئی اہمیت پاکستان کو دے رہا ہے, امریکہ خام خواہ اہمیت دے رہا ہے, یہ 2 کمروں میں بیٹھے ہوں گے, یہ بیچ میں سالسی کریں گے, کبھی وہ شہباز شریف صاحب ایک کمرے میں جائیں گے, پھر وہ دوسرے کمرے میں جائیں گے, نوٹس کا ایکسچینج ہوگا. لیکن میڈیا نے یہ مانا, اور جو وہاں وہ مجھے جو باتیں سمجھ آئی ہیں وہ دستگیر صاحب یہ سمجھ آئی ہیں کہ بہت ساری چیزوں پہ کوئی ان کا اتفاق بھی ہو چکا ہے. بالکل ایسے. اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی ریفیوز نہیں کیا سیز فائر کو. جس طرح جے ڈی وینس وہ یہاں سے اپنی امریکن صرف میڈیا کو انہوں نے فیس کیا ہے اور وہاں سے جہاز پہ بیٹھ کے چلے گئے ہیں. نو ڈاؤٹ وہ بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے, نو ڈاؤٹ کہ 21 آور بہت لمبا آورز ہوتے ہیں کرنے کے, لیکن اس میں یہ بھی چیز طے ہوئی ہے کہ باہر نکل کر کوئی فریق ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کرے گا, اور اس میں کوئی آدمی ان کو سبوتاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا.
اور یہ پاکستان کو بھی پتہ ہے، عاصم منیر صاحب کو بھی پتہ ہے، شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے اسپائلر بھی ہیں. سب سے بڑا اسرائیل اسپائلر ہے، اس کے علاوہ کوئی یوٹیوبر ہے، اس کے علاوہ مودی سرکار ہے جو جنگ کے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے نریندر مودی یاترا بھی کی تھی اور جپیاں اور پفیاں بھی وہاں لے کے آئے تھے. تو ان اسپائلرز کے باوجود یہ پاکستان کی، ہمیں تو اس کی خوشی منانی چاہیے کہ آپ کا حیثیت دیکھیں کہ یہ وہی ملک تھا جو کہہ رہے تھے جی کل یا پرسوں ڈیفالٹ کر جائے گا، ان کو IMF کا پروگرام نہیں ملا تو ان کو چھٹی ہو جائے گی. انہوں نے ثابت کر دیا ہے. اور یہ کچھ لوگ جو پاکستان کے ساتھ کچھ بغض رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ترکیہ میں ہوں گے، عمان میں ہوں گے، بالکل ایسے ہی. قطر میں ہوں گے، لیکن ہم نے آپ کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اسلام آباد ایکارڈ ہوگا، اس کا نام بھی طے ہو گیا اور انشاءاللہ سارے یہاں آئیں گے. اور JD وینس نے اور بڑا ہیلی پیڈ، ہاں اس میں دستگیر صاحب ایک کیا چیز تھی جو ایرانیوں کو مذاکرات کے دوران حاصل نہیں تھی اور JD وینس کو حاصل تھی کہ یہ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے اور پینٹاگون سے اور یہ مسلسل یہ رابطے میں تھے. بالکل سیکنڈ بعد یہ رابطہ کر رہے تھے. ایسے ہی تھا. ایرانیوں کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی اور ایرانی بہت بڑا، یعنی سب سے بڑا ڈیلیگیشن 300 بندوں کا، جس میں اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی شامل ہے اور ایٹمی سیاستدان بھی تھے، حساب کتاب والے بھی تھے. وہ ان کا خیال تھا کہ لمبے کو ہم چلیں گے. لیکن میں آپ کو یہ اپنا امید دلاتا ہوں اور انشاءاللہ یہ ہفتے 2 ہفتے تک پھر یہ مذاکرات ہوں گے، اسلام آباد کے اندر ہی ہوں گے اور انشاءاللہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی شرکت انشاءاللہ. اور مرزا صاحب کی کچھ بات تھی، وہ اس کا جواب دینا تھا آپ نے. مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پہ آپ اپریشیٹ کریں کہ انہوں نے وہ جو اپنا جلسہ ہے وہ مؤخر کیا ہے. سہیل افریدی صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ملک کی جو مہمان آ رہے ہیں اور اس صورتحال کے تحت ہم وہ مؤخر کرتے ہیں. باقی یہ مرزا صاحب کو یہ بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو علیمہ خانم کی کال تھی اڈیالہ جیل کی، اس سے مہمانوں کے آنے سے پہلے کہ 10 لاکھ بندہ وہاں اڈیالے میں جمع ہوگا، جن کی رجسٹریشن کی ہوئی تھی سہیل افریدی صاحب نے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ رجسٹریشن بھی ایک کاغذی رجسٹریشن ثابت ہوئی ہے. علیمہ خان کی یہ بات میں بالکل یہ بات مانتا ہوں کہ یا تو یہ رجسٹریشن یہ رہائی فورس بنانی نہیں چاہیے تھی، اناؤنسمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، عوام کو ایک امید نہیں دلانی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ نے صدقے دل سے وہ رجسٹریشن کی ہے تو بتائیں کہ ہمارے تو گھر کے بہت قریب ہے اڈیالہ، آپ بتائیں کہ اس دن بھی وہی لوگ تھے 150 لوگ جو ہمیشہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی وہ 10 لاکھ بندے وہاں جمع نہیں ہوئے. ایک بات اور آتی ہے جی اس وقت دیکھا جائے تو PTI میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو وہ اعلان کرتے تھے کبھی ان کا فیصلہ یا جو بھی چیز تھی، کبھی بھی جلسہ جو بھی ہے واپس لینا بہت کم ہوتا تھا. ابھی حکمت عملی سے کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور جہاں تک جمشید صاحب اور آگے مرزا صاحب کی بات آ رہی تھی، تو ہم یہ وقت نہیں ہے اس وقت ہم جماعتوں کے بارے میں. یہ تو دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کے معاملات ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں، ہر وقت چلتی ہیں. جب PTI کی حکومت تھی تو نون اسی حالت میں تھی، اب نون کی حکومت ہے تو PTI اس حالت میں ہے. دیکھیں احتجاج کرنے کا بھی حق بنتا ہے، علیمہ خان کا بھی حق بنتا ہے. وہ لاکھ لیں، 10 لاکھ لیں، 5 لاکھ لیں، 10,000 بندہ اکٹھا کریں. لیکن ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے، جماعت کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں اس عمل سے کوئی خرابی پیدا تو نہیں ہوگی. اس وقت حالات کیسے ہیں، ہمارے ملک کی پوزیشن کیسی ہے، ملک صاحب میں نے یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں نے بالکل ان کو کرنا چاہیے. ملک صاحب میں نے وقفہ لینا، لیکن وقفے سے پہلے میں مرزا اعظم بیگ صاحب کو سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. مرزا اعظم بیگ صاحب 21 گھنٹے مذاکرات مسلسل، اس کو آپ ناکامی کی طرف دیکھ رہے ہیں یا کامیابی کی؟ ناظرین گفتگو جاری ہے، یہاں پر لے رہے ہیں وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جی مرزا اعظم بیگ صاحب، مرزا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ ملک صاحب
21 घंटे मुसलसल मुज़ाकरात اور کچھ لوگ ان کو ناکامی کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کامیاب تھے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں دستگیر صاحب، 21 گھنٹے مذاکرات جو پاکستان نے کیے ہیں، اسلام آباد نے کیے ہیں، اس میں تو دیکھا جائے کہ وہ کامیابی کی طرف ہی جا رہے ہیں، جی جی، ناکامی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ وہ کام ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو ٹائم لگتا ہے. کوئی بھی مذاکرات فرسٹ میٹنگ میں مکمل نہیں ہوتے ہیں، اس میں پارٹ 2 آئے گا، پارٹ 3 آئے گا، اور کافی سارے بہتر حالات بنیں گے اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ صرف اور صرف ایک بات دیکھیں کہ اس وقت امریکہ، آپ پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں، جی جی، ہسٹری میں چلے جائیں، آپ اس وقت جب عثمانیہ حکومت سپر پاور تھی اور سب سے زیادہ ٹائم پیریڈ مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور سپر پاور بنے ہیں. عثمانیہ خلافت بہت پیک پہ تھی، جتنے بھی تھے یہود نصارہ تھے، جو ممالک تھے، ان کی ہمت نہیں تھی کہ ان کی طرف دیکھنا. لیکن جب فرسٹ جنگ عظیم ہوئی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فرسٹ جنگ عظیم میں برٹش امپائر آئے، جی جی، انہوں نے سارے ممالک کو پہ قبضہ کیا. ان کی دیکھیں ان کا کیا کھیل تھا، ان کی کیا پلاننگ تھی، آپ اس پہ دیکھیں کہ ان کی کیا پوزیشن جا رہی تھی. انہوں نے بادشاہی نظام برٹش امپائر نے بنایا تھا. جتنے ممالک ہیں، سعودیہ کیا اور خلیجی ممالک کیا، اس میں بادشاہی نظام بنا تھا، اور لیکن اپنی افواج وہاں پہ ضرور بٹھائی تھی. جی جی، دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم ہٹلر آیا، اس کے بعد برٹش امپائر کو ختم کیا گیا، امریکہ آ گیا، امریکہ کا نظام سسٹم شروع ہو گیا. امریکہ کا کیا کھیل تھا، امریکہ کا کھیل کیا تھا، آپ صرف اور صرف یہ دیکھ لیں کہ جب عراق نے ایران پہ اٹیک کیا، جی جی، 8 سال جنگ لڑی. دیکھیں ایران کی بات کہہ رہا ہوں، جی جی، 8 سال جنگی حالت میں ایران رہا، لیکن عراق نے کوئی بھی عرب ممالک نہیں تھا جس سے باہری قرضہ نہ لیا ہو اس جنگ کو مکمل کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود وہ جنگ ہار چکا تھا، ایران جیت چکا تھا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کیا پلان کیا. امریکہ نے جتنے بھی خلیجی یا کہتے ہیں نا بیسز عرب ممالک میں کیوں بنے، جی جی، عرب ممالک میں بیسز اس وجہ سے بنے تھے کہ جب عراق نے کویت پہ اٹیک کیا اور کویت پہ قبضہ کر لیا تو عراق نے جتنے خلیجی ممالک اور عرب ممالک سے قرضے لیے ہوئے تھے واپس کرنا اس کے لیے ناممکن تھا. اور اس نے صدام حسین نے اس وقت واضح طور پہ ان کو آنکھیں دکھا دی کہ ہم نے جنگ کے لیے پیمنٹ لی تھی آپ سے، اس صورت میں نہیں لی تھی. جب قبضہ کر لیا تو امریکہ فرنٹ مین بن گیا. امریکہ نے اس وقت سارے عرب ممالک اپنی سیف سائڈ کے لیے امریکہ کو اپنے بیسز بنانے دیے اپنی سرزمین میں. کیا سعودی عربیہ نے، کیا قطر نے، کیا دبئی نے، جتنے بھی خلیجی ممالک تھے، ان کا کھیل، ان کی پلاننگ اس دور سے شروع ہو چکی تھی. انہوں نے جتنے اپنی معیشت کو سٹرانگ کرنے کے آئل ذخائر تھے ان پہ بیٹھے، اپنی معیشت کو مضبوط کیا ہے، جس ممالک میں چاہے اٹیک کیا ہے اور اس کو ون کرنے کے لیے جس حد تک جانا تھا وہ گئے ہیں. لیکن آپ صرف اور صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے مسلمان کو ہی مار رہے ہیں، مسلمان کے ہی دشمن ہو رہا ہے. وائٹ ایران ملک اس وقت ایسا تھا جس نے اتحاد نہیں کیا ان کے ساتھ، ان کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے کافی حد تک ان کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے. آپ صرف اور دیکھیں پھر صدام کا کیا اینڈ ہوا. جب بینیفٹ پورا ہو گیا تو جس سے کمٹمنٹ کی تھی، آپ بات کر رہے ہیں تو صدام سے بھی کمٹمنٹ کی تھی انہوں نے کہ ہم لوگ مرزا صاحب آپ کو جنگ بندی، مطلب صاحب ایک سیکنڈ، مرزا صاحب آپ کو جی آ رہی ہے 21 جی جی، میں وقفے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا تو پھر آپ کی لائن کٹ گئی تھی. مجھے بتائیں 21 گھنٹے مسلسل مذاکرات
کچھ لوگ ان کو ناکامی کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں وہ کامیاب تھے، کیونکہ ابھی خبر آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا دورہ کریں اور فیس ٹو فیس ایرانی وفد سے مذاکرات کریں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے ذرائع بالکل درست ہیں سر. میں آپ کے اس کوشچن پہ آنے سے قبل عوامی ایشو ہے سر لوڈ شیڈنگ، اس کے اوپر میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. جی کر لیں جی کہ ہر شام 7 بجے بجلی بند، 8 بجے کاروبار بند، 9 بجے رات کو گیس بند، پھر ہر گھنٹے کے بعد بجلی دوبارہ آتی ہے اور پھر دوبارہ بند، پھر 10 بجے ہوٹل بند، پھر شادی ہال اور آخر میں 11 بجے عوام گھروں میں بند، اور بجلی پوری رات بھر یہ سلسلہ آنکھ مچولی والا جاری رہتا ہے. اس کے بعد پھر رات بھر مچھروں اور عوام کی جنگ. کانفیڈنس کا لیول ان کا ایسا ہے، حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، کہ تیسری عالمی جنگ رکوانے میں بڑے میاں صاحب تو یہ کامیابی سمیٹ رہے ہیں، اور ساتھ جو ہے زرداری صاحب کا بھی اہم کردار ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے کھاتے میں بھی کچھ سکہ ڈالیں. لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ صرف اپریل کے مہینے میں تنگ کرے گی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے بعد عوام جو ہے وہ عادی ہو جائیں گے. میرے پاکستانیوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ حکومت کی کارکردگی ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے کوشچن کے اوپر. 21 گھنٹے جو طویل جو نیگوسیشن ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے ڈیلیگیشن کے درمیان، اور پاکستان ان کو ٹیبل پہ لے کے آیا، یہ بڑی کامیابی ہے. پاکستان کے بارے میں جو انٹرنیشنلی جو کہا جاتا تھا ماضی میں کہ یہ موسٹ ڈینجرس پلیس ہے، یہاں نہیں کوئی بھی نہ جائے، ان کے ساتھ تجارت نہ کریں، لیکن پاکستان نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے. اور ہم جو تیسری عالمی جنگ جو چھڑنے جا رہی تھی، اور جس میں امریکہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ ملک صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، میں بالکل بونگے ڈول جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کروں گا. نیٹو ممالک جو ماضی کے اندر جو نیٹو احتیاطی رہے ہیں امریکہ کے، جنہوں نے مل کے عراق کے اوپر یلغار کی تھی، اب نیٹو ممالک نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور اب چین کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے، روس کی طرف دیکھ رہی ہے، پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. اب پاکستان کا انتخاب کیسے ہوا جی؟ اسلام آباد ٹاک کے حوالے سے. اب دونوں جو فریق ہیں، دونوں فریقوں نے اسلام آباد کو کمبائن رکھا. انہوں نے الگ الگ ممالک کے نام بھی لیے، لیکن اسلام آباد یونیک نام تھا، تو دونوں کے فریقین کے آپشن میں سیکنڈ آپشن کے طور پہ تھا، تو اس لیے اسلام آباد ایک موضوع پلیس تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا، اس میں ریاست پاکستان کا بڑا کردار بنتا ہے جی. اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ناکامی اور کامیابی کو نہ دیکھا جائے، کیونکہ امریکن جو نائب صدر تھے جی ڈی وینس، انہوں نے باہر نکل کے دو ایک بیڈ نیوز سنائی اور ایک گڈ نیوز سنائی. وہ آلموسٹ نتیجے پہ پہنچ چکے تھے. 2 ایشو کے اوپر جو ہے نا ان کے آپس میں معاملات جو رکے ہوئے تھے. یورینیم افسردگی کے اوپر امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ سارا وہ یورینیم نکال کے امریکہ لے جائے. اب ایران کی اس میں سٹرگل موجود ہے. 1979 کے بعد سے لے کے اب تک یہ 46 ایئرز بنتے ہیں، تو یہ عداوت موجود ہے. ان کے جو انٹرنیشنلی اثاثے منجمد ہوئے ہوئے ہیں، ان کو وہ سیز ہوئے ہوئے ہیں، ان کو ان سیز کرانے کے لیے انہوں نے گفتگو کی، اس کے لیے بھی امریکہ آمادہ ہو گیا تھا. اب بات یہ ہے کہ ابائے ہومس کے اوپر جو ہے وہ جو بنی ہوئی ہے جہاں سے یہ تیل کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس کے اوپر امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ جنگ سے پہلی والی پوزیشن میں ایران آ جائے. اب ایران کی اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے. اب 2 دن سے جو رات کو میں دیکھ رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا جی کہ ہم ناکہ بندی کریں گے ابنائے ہورمز کی. ٹھیک ہو گیا. اب چین کو اس میں بڑی تفتیش ہے اور تشویش ہے، اور چین نے کہا جی کہ ایسا کیا گیا چونکہ امریکہ کو تو وہ تیل جاتا نہیں ہے، یہ یورپ اور کیا کہتے ہیں ایشیا میں جاتا ہے، یہ وہ ممالک متاثر ہوں گے. اب حالات میں جیسے آپ کی گفتگو تھی، آپ نے اشارہ دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ سکتے ہیں، تو میں ریاست پاکستان کو، حکومت پاکستان کو یہی ایک گزارش کروں گا کہ جن ممالک میں امریکہ نے اڈے بنائے ہوئے ان کا حال آپ دیکھ لیں. اڈے کسی صورت نہیں دینا. اگر اڈے دیے تو یہ جنگ ہم پہ بھی مسلط ہو جائے گی. اس وقت ہم نے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، آپ کے جہاز وہاں موجود ہیں، آپ کے ٹروپس وہاں پہنچ چکے ہیں، تو امریکہ کو یہ بھی تشویش ہے اس حوالے سے. تو تیسرا جو ہے، ترکی نے مطلب دوران ٹاک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے. ترکیہ نے ایئر اسٹرائک کر دینی تھی اسرائیل کے اوپر، لیکن اس نے پاکستان کی ایک اچھی سفارتکاری کے ذریعے اس کو روکا گیا. یہ اچھا خوش آئند اقدام ہے. ساتھ میرے بھائی نے بات کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لبنان جنگ سب سے پہلے ایران کا یہی تھا جی کہ اگر آپ نیک ڈیل سے آپ ٹاک کرنا چاہتے ہیں تو لبنان کے اوپر جو ہے نا اسرائیل کو نکیل ڈالیں، اس کو روکیں، اور مطلب وہ آپ روکیں گے تو ہم بیٹھ کے آگے یہ معاملہ بھی ریزالو کر دیں گے. یہ امریکہ کے اوپر منحصر تھا، لیکن امریکہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے
اور یہ اس وقت ٹرمپ تنہائی کا شکار ہے دنیا میں جی. ٹرمپ ایک سائڈ پہ ہیں اور نیٹو ممالک اور یورپی ممالک اور جو ان کے ماضی کے اتحادی تھے وہ سارے ایک سائڈ پہ آ گئے. تو اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہیں, وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے کوئی راستہ نکال رہے ہیں. ان کا دن کا بیان کچھ ہوتا ہے, رات کو اسٹیٹمنٹ کچھ دیتے ہیں, سوشل ٹروتھ کے اوپر جا کے کچھ اور لکھتے ہیں. ان کی ہر لمحے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ چینج ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ جو سپر پاور ہے اس وقت, اس نے اپنی اہمیت اور افادیت کھو دی ہے دنیا میں. جی جمشید صاحب سے ایک تو یہ مسلم لیگ نون کے رہنما, ایک تو مرزا صاحب کی باتوں کا جواب دیں گے, لوڈ شیڈنگ اور لاک ڈاؤن کا, اور دوسرا پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد بھی متوقع, اور تیسرا چین کی بات کر رہے تھے. چین میں اس وقت ابو دھابی کے اعلیٰ شخصیات چینی صدر سے ملاقات بھی ہو رہی ہے ان کی, اس پر آپ کیا کہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات جو مرزا صاحب نے کی اڈوں کے حوالے سے, جی جی دیکھیں یہ اس وقت سے پی ٹی آئی اڈوں کی بات کر رہی ہے کہ جس وقت نہ یہ مذاکرات ہوئے تھے, نہ کسی جگہ کوئی نام و نشان تھا مذاکرات کا, اس وقت سے اڈوں کی بات ہو رہی ہے. آپ ثابت کر دیں کہ کسی جگہ پاکستان نے امریکہ کو کوئی لاجسٹک سپورٹ دی ہے اس جنگ میں, جی جی, بلکہ یہ تو اوپن ہو کے آپ سلامتی کونسل کی قراردادیں دیکھ لیں کہ کتنا اوپن ہو کے انہوں نے ایران کا ساتھ دیا ہے, جس پہ تشکر پاکستان کے نعرے لگے ہیں وہاں. وہ اس وجہ سے پاکستان ایران کے ساتھ ہے, لیکن یہ کسی طریقے سے میڈیا ٹاکس میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. اور یہی جو ہمارے شیعہ علماء ہیں, جو انہوں نے رول ادا کیا جس دن یہ شہادت ہوئی, یا امریکہ نے ہم سے پوچھ کے کوئی حملہ کرنا تھا؟ ہماری جو ڈیوٹی تھی, جو گورنمنٹ کی ڈیوٹی تھی سلامتی کونسل لیول پہ بھی, اور باواز بلند انہوں نے ہر جگہ ایران کا ساتھ دیا ہے. ایران مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. دوسری جو بات لو شیڈنگ کی, آپ یہ ہمارا ملک نہیں ڈسٹرب, یہ پوری دنیا ڈسٹرب ہے. اور یہی جو لاک ڈاؤن والی بات ہو رہی تھی وہ اسی تنازل میں تھی کہ یہ جو ایک مہنگا پیٹرول, جس وقت آپ کی بجلی تو بنتی بہت ساری تیل پہ ہے, سردیوں میں آپ کو دستگیر صاحب پتہ ہے کہ سردیوں میں سمندروں کا پانی بہت کم ہوتا ہے, وہ نہیں بن سکتا. تو اس وجہ سے بالکل شارٹیج ہے. اس کو ہمیں اگر ہم پاکستان کی عزت کرانا چاہتے ہیں, ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں عالمی میڈیا دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. عالمی میڈیا میں اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ جو سید عاصم منیر کی ذات جا رہی ہے کہ انہوں نے دلیری کے ساتھ اور انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ ایک اپنا جو دفاعی رول تھا اور جہاں وہ کرنا تھا وہ انہوں نے کیا ہے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کا دیکھیں کہ پچھلے 2 مہینے سے یہ کب یہ پاکستان میں زیادہ دن رہے ہیں. ابھی بھی جب ہمارا پروگرام ہو رہا ہے میں بھی وہ ان کا سعودیہ دورہ پلان ہے, انہوں نے سعودیہ جانا ہے. تو سعودیہ میں بھی اکنامیکل بات ہونی ہے ایم بی ایس صاحب کے ساتھ, اور یہ چیزیں ہم نے ساتھ لے کے چلنی ہے. جہاں تک یہ انہوں نے بات کی ہے چائنا کی, چائنا اس لیے متاثر ہو رہا ہے آبنائے حرمت سے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہوا تھا اس میں آبنائے حرمت کھولنے کی بات ہوئی تھی. جی جی, اور دستگیر صاحب وہاں ڈیلی 140 شپ وہاں سے گزرتے ہیں. جی جی, ابھی ایران نے وہاں سے 10 سے 15 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے. جی جی, 10-15 جہازوں کا مطلب ہے کہ آپ 10% یا 20% آپ نے نائے عظمت کھولی ہے. تو اس پہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی معیشت اس سے آبنائے حرمت سے متاثر ہو رہی ہے, پھر آپ پیسے کیسے بنا رہے ہیں, اور ہم انٹرنیشنل واٹرز میں جا کے ان کو جہازوں کو روکیں گے, اور ہم آپ کو ایران کو وہ تیل جو ہے جو ان کا مین ایک سورس ہے, آپ کو پتا ہے کہ پابندیوں کے دوران چائنا بہت بڑا بائر ہے, ایران کا قریب بھی ہے, اور چائنا بہت بڑا یہاں سے ان سے لے رہی ہے. لیکن اب ان کے ذہن میں جو ایرانیز ہمارے بھائیوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ یہ ایک وائلڈ کارڈ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے. تو دستگیر صاحب یہ وائلڈ کارڈ کسی وقت ڈیتھ کارڈ بھی بن جاتا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت حکمت کے ساتھ ابنائے ہرمز پہ، یعنی دنیا ان کے ساتھ ہے، 110 ملک ان کی حمایت کر رہے ہیں، ایران کی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ابنائے ہرمز سے 110 ملکوں کی معیشت متاثر ہوگی جس میں پاکستان بھی شامل ہے اینٹی ہوں گے، تو وہ اینٹی ہوں گے، اس سے پاکستان ایران ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں تو بات آگے مرزا صاحب کی سن رہا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے. جی جی دیکھیں کچھ چیزیں تو ان کی بھی آتی ہیں کہ عوام الناس کو کوئی راستہ ایسا بنائیں جس میں اس کو بینیفٹ ملے، اس کے معاش کے ذرائع بنے. اگر آپ لاک ڈاؤن بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسا شیڈول بنائے جس میں بہتری ہو ان کے لیے. دوسری بات ان کی یہ آ رہی ہے کہ ابنائے ہرمز کے بارے میں دیکھیں وہ اوپن کیسے کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہم اس پہ ٹیکس لاگو کرنے لگے ہیں، صرف امریکہ اور اسرائیل کے جہازوں کی پابندی ہے اور باقی سب کو پرمیشن ہوگی. آپ دیکھیں کہ وہ ان کی سرزمین کا حصہ بنا ہوا ہے ابنائے ہرمز، ان کے خاص ہے. جب آپ ان کی معیشت کو سٹرانگ کرنے کا ان کا ذریعہ بن چکا ہے، وہاں پہ وہ کہتے ہیں اتنے % ٹیکس لگائیں گے تو پھر جائے گا کام، سے سا ہوگا. اور وہ کس طریقے سے آزاد کر دیں اس کو، پہلی تو بات یہ آ رہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جنگ بندی پوری دنیا کے لیے بڑی ضروری ہے، بالکل ایسے ہی، اس میں امن ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جنگ اگر شروع ہو جاتی ہے، جیسے آپ 40 ڈیز کی مثال دے رہا ہوں، پوری دنیا میں کتنے اثر پڑا ہے، کتنی عوام پریشان ہوئی ہے. اس حد تک کہ 3 ملکوں کے آپس میں جنگ چھڑی ہوئی ہے. وہاں کے حالات کیا ہیں، اور لیفٹ رائٹ جو ممالک ہیں ان کی حالات کیسے جا رہے ہیں، ان کی معیشت کس حد تک کمزور ہو چکی ہے، اکانومی کس حد تک گر چکی ہے. یہ بجلی کا معاملہ جہاں تک آتا ہے تو جمشید صاحب اس حوالے سے کہہ رہے ہیں آئل پہ چلتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہم لوگوں کے پاس جو ڈپازٹ ہے، جو بھی معاملات ہیں، جو بھی سسٹم ہے، آپ اسی پہ نظام چل رہا ہے. آج بجلی کی شارٹیج ہو گئی ہے، پیٹرول کی شارٹیج ہو رہی ہے، لیکن پیٹرول کی شارٹیج حکومت نے نہیں ہونے دی ہے، ریٹ ضرور انکریز کیے ہیں. لیکن ہم ان چیز کو ضرور کہتے ہیں کہ آپ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں، ملک صاحب میرے پاس پوری 2 منٹ دنیا ضرور میں نے اس میں مرزا صاحب ڈسٹرب کی ہو رہی طرف ہے. جانا ہے. مرزا صاحب، ڈونلڈ جی ٹرمپ سر. اگر پاکستان آتے تو پاکستان تحریک انصاف حکومت کے شانہ بشانہ ہوگی؟ سر دیکھیں ہم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل. اور چونکہ آئین کے اندر جو خد و خال ہیں تو ہمارے سیریس جو نوٹس ہیں وہ اپنی جگہ پہ بقائے ہیں. ہم پی ڈی ایم کی طرح جو OIC کا اجلاس ہمارے دور حکومت میں ہو رہا تھا تو انہوں نے دھمکیاں دی تھی کہ ہم یہ اجلاس نہیں ہونے دیں گے، ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کر رہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ذمہ دار جماعت ہے پاکستان کے اندر، اور اپوزیشن کے اندر بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. ہم ان کی طرح بچگانوں والی حرکتیں نہیں کریں گے، شوشے نہیں چھوڑ رہے. وہ فارم 47 کے اندر نہیں ہے، ہم فارم 45 پہ جیتنے والے ہیں. ہم پاکستان کی قوم کی حمایت کرتے ہیں، اور پاکستان کا معیار جو اس وقت دنیا میں بلند ہوا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، گرین جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہیں، گرین پاسپورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر امریکہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، دیکھیں یہ عتیق صاحب بات کر رہے تھے، اب ابنائے ہرمز کے اندر جو ایران نے راستہ فی الحال کھولا ہے سیز فائر کے دوران، جی جی، اس کی بند کرنے کی دھمکی اور اس کو لاک کرنے کی دھمکی تو امریکہ نے خود دی ہے. اب اس دوران چونکہ پاکستان کے ٹروپ سعودی عرب چلے گئے ہیں، وہاں جہاز ہمارے لڑاکا طیارے پہنچے ہوئے ہیں، تو ان کو تشویش ہے. اور میرے خیال میں آپ کی خبر کسی حد تک بالکل درست ہے کہ وہ پاکستان کا دورہ ان کا شیڈیول ہو چکا ہے، وہ کسی بھی ٹائم پاکستان آ سکتے ہیں اور وہ نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں ہماری حکومت کو بجائے کیا کہتے ہیں کانفیڈنس لوز کیے بغیر سالس کا جو کردار بنتا ہے نیوٹرل ہونے کا، وہ بھرپور کردار اپنا کانفیڈنس رکھیں کہ ہم اس جنگ کو روکوانے میں اپنا کردار بھرپور ادا کریں گے. دیکھیں یہ ایران کا رائٹ ہے جی، اوباما اس کے دوران ایڈمنسٹریشن کے دوران ایران کو یہ حق دیا گیا تھا اور وہ اپنی پیسفل یورینیم افسردگی کے لیے اس کا وہ جاری رکھ سکتا ہے. وہ سارے امریکہ اس کے اوپر راضی ہے، لیکن اس کو خامخواہ ایشو بنایا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر. اور وہ ان کا وائس پریزیڈنٹ جو جے ڈی وینس آئے تھے پاکستان میں، جس طرح ان کو خوش آمدید کہا گیا، جس طرح ایران کے ڈیلیگیشن کو خوش آمدید کہا گیا، پھر ان کو واپس چھوڑا گیا، تو یہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے دل جیتے ہیں. پاکستان کی عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑی ہے جی، اس کے اوپر جارحیت ہوئی ہے، اور اس وقت ظالم کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہو سکتے اور نہ یہ متحمل ہو سکتے ہیں. پوری جنوبی ایشیا کی اور یورپ کی ساری تجارت متاثر ہوئی ہے ان کے اس اقدام کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے. میں سمجھتا ہوں بالخصوص جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں اور ان کو پیچھے وڈرال کرنا چاہیے. وہ عملی طور پہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کھلے دل سے. اور ایران نے 40-41 دن کی یہ طویل جنگ لڑ کر
میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا کہ ٹیبل ٹاک کے اوپر آ کے آمنے سامنے بیٹھے. بالکل ایسے مرزا اعظم بیگ صاحب جی جی بہت شکریہ جی. جی مرزا اعظم بیگ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. عتیق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. جمشید خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف. انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.